صلی اللہ علیہ وسلم. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن شماله ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله منها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے تقریباً 35 سال کی عمر کو پہنچے کہ حضور علیہ السلام کی ذات جب 35 سال کی ہوئی تو اس وقت کعبے کو تعمیر کیا گیا اور حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھا گیا. وہ سارا قصہ میں نے عرض کر دیا. جب 35 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو حضور علیہ السلام کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں جا کر. 35 سال سے آپ کو آثار آنا شروع ہو گئے. نبوت ملنے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. مثال کے طور پہ حضور کو خواب آنے سچے خواب, ایسے خواب جو بالکل اگلے دن یوں پورا ہو جاتا ہے جیسے اپنی آنکھ کو رات دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہوا آپ علیہ السلام کے ساتھ رفاقت میں اللہ رب العزت نے اسرافیل کی ڈیوٹی لگا دی. اسرافیل علیہ السلام ادھر سے بند ہے, ادھر سے بند ہے. ہاں, اسرافیل علیہ السلام 3 سال تک حضور علیہ السلام کی معیت میں رہے, لیکن بات بھی نہیں ہوئی, ملاقات بھی نہیں ہوئی, بس ساتھ رہتے تھے. اس لیے کہ کچھ روایات میں ملتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ خدیجہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی ہے, میں کہیں جاتا ہوں تو میرے ساتھ رہتا ہے, میں بیٹھتا ہوں تو بیٹھتا ہے, اٹھتا ہوں تو اٹھتا ہے, چلتا پھرتا ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا. اور کئی دفعہ یوں ہوا کہ آپ نے سنا کہ کوئی آپ کو خطاب کر رہا ہے اے محمد, لیکن وہ کون ہے خطاب کرنے والا وہ نظر نہیں آتا. یہ فرشتے کا معیت میں ہونا اور یوں 3 سال تک ساتھ رہنا اس لیے تھا کہ جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملے گی اور وحی کا سلسلہ شروع ہوگا تو فرشتوں کا آنا جانا لگ جائے گا. تو فرشتوں کے آنے جانے سے کہیں حضور کی ذات پریشان نہ ہو جائے. اوپری چیز ہے, روٹین سے ہٹ کے ہے, تو وہ یہ نہ کہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے میرے ساتھ لگ گئی ہے, کو مجھے نقصان نہ دے, کو مجھے تکلیف نہ دے, کو پریشانی نہ ہو. اس کی پن نکالو, آسان کام کرو. تو حضور علیہ السلام کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے یہ فرشتے کو 3 سال کے لیے ساتھ جوڑا گیا. کیا پہلے سے فرشتوں کی آمد اور آنا جانا اور فرشتوں سے بات, میل, ملاقات, اس کے لیے ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہوں اور کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہ کریں. اور
نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں۔ نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ علیہ السلام کو ایسے خواب آنا شروع ہو گئے جو بالکل حقیقت دھار لیتے تھے، بالکل جیسے رات کو دیکھا ہے ہو بہو سیم وہی چیزیں صبح مل جاتی ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں ملے گا، آپ نے فرمایا الرؤیا جزء 46 جزءا من النبوہ، کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ وحی آنے کے کئی طریقے تھے، نبوت ملنے پہ جب وحی آتی تھی کئی طریقے تھے۔ بعض دفعہ فرشتہ بات کرتا تھا اور سامنے نہیں آتا تھا، آواز سنائی دیتی تھی۔ بعض دفعہ پردے کے پیچھے اللہ سے بات ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ قصہ مشہور ہے طور سینا والا، پردے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات سامنے نہیں لیکن آواز آ رہی ہے، یہ بھی وحی کی قسم تھی۔ بعض دفعہ پوری کتاب چھپی چھپائی لکھی لکھائی فرشتہ لا کے نبی کو دے دیتا تھا، یہ بھی وحی کی قسم تھی۔ بعض دفعہ گھنٹی اور سیٹی کی آواز نبی سنتا تھا اور اس میں خاص کلام دل میں ڈلتا تھا، یہ بھی وحی کی قسم تھی۔ وحی کی بہت ساری شکلیں، ان وحی کی قسموں میں ایک قسم ہے سچے خواب، کہ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ بالکل بعینہ ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم نے خواب دیکھا اسماعیل کو ذبح کر لو علیہم الصلوات والتسلیمات وغیرہ وغیرہ۔ تو سچے خواب آپ نے فرمایا نبوت کے 46واں جز ہے۔ اچھا، اس کو پھر سیرت نگاروں نے حل کیا ہے کہ اگر 46واں فرمایا ہے تو 40واں کیوں نہیں کہا، 42واں کیوں نہیں کہا، 41واں کیوں نہیں کہا، 46واں ہی اسپیسیفکلی کیوں کہا ہے؟ تو سیرت نگاروں نے اس کو بہت حل کیا، بہت اس پہ دماغ لڑے لوگوں کے، پھر اس عقدے کو یوں حل کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی جو ٹوٹل نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ کتنے سال ہیں؟ 23 سال۔ ایک سال میں 2 ششمائیاں ہوتی ہیں 6 مہینے کی، تو 23 کو اگر 2 پہ تقسیم 2 کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ 46 بن جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو جو خواب میں وحی آئی ہے یا خواب کے ذریعے جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ تقریباً 6 مہینے ہیں، تو یوں یہ 46واں حصہ بنتا ہے جو حضور کی زندگی میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا، جو خواب ہے اس کے متعلق اب تھوڑی بات آ گئی تو میں کر دیتا ہوں۔ خواب میں نا ہمارا مجمع 2 طرح کا ہے خواب کے متعلقہ لوگ۔ کچھ ہیں وہ خواب کو بہت سر پہ لیتے ہیں، وہ اپنا ہر کام خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ ہر بات کو ہی خواب سے پکڑتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھ لیا اسی پہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے خواب دیکھ لیا اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا کل فی الکل خواب ہی ہے، بس جو خواب دیکھ لیا وہ کہتے ہیں یہ۔ اور ایک مجمع ہمارا ایسا ہے جو خواب کو سرے سے کسی کھاتے میں نہیں لاتا، وہ کہتا خواب ہے یار کیا کہانی ہے، چھوڑو، خوابوں پہ بھی کبھی وہ کام ہوتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں یہ دونوں طرح کا مجمع غلط ہے۔ ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ خواب ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور سارا کچھ انہی سے ہوتا ہے۔ کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو سارے محلے کو سنا رہا ہے، کوئی برا خواب دیکھ لیا تو سارے محلے کو سنا رہا ہے، کبھی ایک مولوی پکڑ، کبھی دوسرا پکڑ، کبھی تیسرا پکڑ، میں نے یہ خواب دیکھ لیا۔ اور کوئی خواب دیکھ لے تو وہ اس کو کسی شمار میں ہی نہیں لاتا، وہ کہتا خواب آتے رہتے ہیں کوئی بات۔ اصل میں یہ دونوں طرح کا مجمع غلط ہے۔ خواب کو بالکل سر پہ بھی نہیں لینا چاہیے اور خواب کو بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث میں خواب کے متعلق کچھ ہدایات ہیں،
جو ایک ایمان والے کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو آپ علیہ السلام نے 4 چیزیں بتائی کہ برا خواب دیکھنے پہ ایک ایمان والے کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1، لِيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، پہلا کام یہ کرے کہ اپنی کروٹ بدل دے۔ اگر کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے اپنی کروٹ بدل دے۔ اس لیے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اور شیطان اپنا اثر دل میں ڈالتا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل تک اپروچ رکھتا ہے۔ تو آپ نے جو پہلا حل بتایا برا خواب دیکھنے میں وہ یہ ہے کہ فوراً اپنی کروٹ بدلے، تاکہ جس سائیڈ سے شیطان اپروچ کر رہا ہے وہ کچھ وقت کے لیے بالکل منقطع ہو جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، تاکہ شیطان اپنا اثر جو ڈال رہا ہے اس کا واسطہ اور راستہ بند ہو جائے۔ ایک تو یہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ویسے تو حدیث میں مسنون دعائیں بتائی ہیں کہ خواب برا اگر آئے تو یہ دعا پڑھی جائے، لیکن اب وہ نہ آپ کو نوٹ کروائی جا سکتی ہیں، نہ آپ کو فوراً یاد کروائی جا سکتی۔ تو جو حدیث میں بری چیزوں سے پناہ لینے کا ایک مستقل علاج ہے وہ اعوذ باللہ ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس کروٹ پہ تھا اور برا خواب دیکھا ہے اس کروٹ والی سائیڈ پہ رخ کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے یوں کر دے بس۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کرے گا اس کے تھوک کے ذرات شیطان کے منہ پہ پڑتے ہیں، اور شیطان کو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف رخ کر سکے۔ بہرحال حدیث میں ارشاد ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا، اپنے جس رخ پہ تھا اس میں 3 دفعہ یوں دھتکار دے، دھتکار کے کروٹ اپنی بدل لے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، اللہ اکبر، کہ اس خواب کو کسی سے ذکر نہ کرے۔ اگر برا خواب دیکھ لیا ہے کسی سے ذکر نہ کرے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا خواب ایک اڑتا پرندہ ہے، تعبیر کرنے والا جیسی تعبیر کرے گا وہ اس کو بٹھا دے گا، اور تعبیر کے ذریعے پرندے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر اچھی تعبیر کر دی تو اچھے کروٹ بیٹھ گیا، اگر غلط تعبیر کر دی تو پرندہ غلط تعبیر بیٹھ گیا۔ تعبیر جیسی کر دی جاتی ہے اللہ خواب کو ہو بہو ویسا ہی پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے کسی کو خواب نہ سنا۔ دیکھ لیا چپ، ختم ہو گئی بات۔ 5واں کام جو کرنے کا ہے وہ فوراً کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے، تھوڑا یا زیادہ، اس لیے کہ صدقہ ڈھال ہے، مصیبتوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت اس کا رخ کر رہی ہے تو صدقے کی وجہ سے وہ بلا ویسے ہی ٹل جائے گی۔ اور بعض دفعہ یوں ہوگا صدقہ دے بھی دیا بلا بھی آ گئی، تو مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا صدقہ دو تو بلا نہیں آئے گی، یہ کیوں آ گئی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقدیریں 2 طرح کی ہیں۔ یہ بات دھیان سے سنو، تھوڑی یہ ضرور پتہ ہونی چاہیے، اور اس کا سمجھنا جاننا ایمان والے کے لیے لازمی ہے۔ ایمان کی جو جزیات ہیں ان میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر خیر کی ہو یا شر کی ہو اللہ کی طرف سے آتی۔ تقدیر 2 طرح کی ہے، ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ رب العزت نے لکھ دی، نہ وہ مٹ سکتی ہے، نہ اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، کوئی ایڈیشن نہیں اس میں ماری جا سکتی۔ جیسے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنا رزق کھائے گا، کتنی عمر جیے گا،
وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں پہلے سے جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ یہ چیزیں لکھ کے ڈیسائیڈ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ تقدیریں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ نے معلق رکھی ہوتی ہیں۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کام سے تقدیر کو جوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ اپنے ماں باپ کا خدمت گار ہوگا تو ہم اس کی عمر میں یا اس کی اتنی مال میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا تو ہم اس کا مال چھین لیں گے۔ کسی کے کھاتے اگر 60 لاکھ لکھے ہوئے ہیں، وہ ماں باپ کا فرما بردار، ممکن ہے وہ 120 پہ چلے جائیں، 1 کروڑ 20 لاکھ ہو جائے، اور اگر وہ نافرمان تھا تو اللہ 60 بھی واپس لے لے۔ رشتہ داری حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، تو اللہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ رشتوں کو جوڑ کے نہیں رکھتا، توڑتا ہے اور اپنے خاندان کو توڑتا ہے، لڑائی جھگڑے والا آدمی، اللہ اس کی عمر میں بھی کم کر دیتے ہیں، اس کی مال میں بھی کمی لے آتا ہے۔ یہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے کسی شرط سے جوڑ کے رکھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو ایک دفعہ فکس ہو گئیں، طے ہو گئیں، وہ نہیں ہٹتی۔ یاد رکھو، اگر مصیبت ایسی تھی جو کسی چیز سے اٹکی ہوئی تھی اور صدقہ دے دینے کے بعد آ گئی، یا مصیبت ایسی تھی جو اللہ نے فکس لکھی ہوئی تھی کہ اس بندے پہ آنی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹنی ہے مقدر میں تھا، کسی کا موہرا ہلنا ہے مقدر میں تھا، کسی کے 2 سال تکلیف میں ہے مقدر میں تھا، اور اب یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو صدقے کی برکت سے اللہ آنے والی مصیبت کے زور میں کمی کر دیتے ہیں، چونکہ مقدر تو ہو چکی، وہ تو آنی اس کو تو نہیں ٹالا جا سکتا، لیکن اس آنے والی مصیبت کے زور میں اللہ کمی لے آتے۔ جتنی زور سے آنی تھی وہ جب صدقے کے فلٹر میں سے گزر کے آتی ہے تو اس کا اثر بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹنا مقدر میں تھی، صدقہ دے دیا، تو اب ممکن ہے اللہ کو خراش مراش میں کام چلا دے اور ٹانگ نہ توڑے۔ بہرحال جو 5ویں بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو فوراً کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے، کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں یا سرے سے ٹل جائے گی، اور اگر آنا ضرور مقدر میں ہے تو اس کے زور میں کمی ہو جائے گی۔ اور 5ویں بات جو ارشاد فرمائی، وہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے، یہ تو ساری باتیں تھیں برے خواب کی، اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے تو اچھے خواب کو کسی عقل مند آدمی کو بتا دے اور کسی ایسے شخص کو سنائے جو اس کی خیر خواہی چاہتا ہو، اس کے لیے شر نہ چاہتا ہو۔ اس لیے کہ جس کو خواب سنا رہا ہے وہ ضرور آگے سے کوئی تعبیر دے گا، اگر وہ خیر خواہ ہے تو وہ کوئی اچھی تعبیر دے گا، اگر وہ بد خواہ ہے تو وہ بری تعبیر دے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب خواب سنانی ہی ہے، اچھا خواب دیکھ لیا تو ضرور کسی کو سنا دو، اور جب سناؤ تو خیال کرو کہ اگلا عقل مند بھی ہو، ایسے کو فضول تعبیر نہ دے دے، اور نمبر 2 وہ خیر خواہ بھی ہو، کوئی بدخواہ آدمی کو خواب نہ سناؤ کہ وہ کوئی بری تعبیر دے گا تو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے۔ ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے، ٹائم پورا ہو گیا۔ اب ہمارے مجمع میں یہ ایک تصور بن چکا ہے، ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ خواب ہر مولوی کو سناتا، تو لوگ ہمارے پاس خوابیں بہت سنانے آتے ہیں، جی میں نے یہ خواب دیکھ لیا، جی میں نے یہ خواب دیکھ لیا، جی میں نے یہ خواب دیکھ لیا۔ اب اگر میں ریشو نکالوں، ہمارے پاس یہ چونکہ دارالافتاء ہے، لوگ فتویٰ مانگنے آتے ہیں، تو اگر ہفتے میں 300 فتوے لوگ پوچھنے آتے ہیں، 300 مسئلے پوچھنے آتے ہیں، تو اس میں 150 کے قریب خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، ہر عالم کے پاس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہوتا، یہ ایک مستقل الگ علم ہے خواب کی تعبیر کا۔ ہر عالم کو خواب نہیں سنانی چاہیے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں
کہ کتنے ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ جیسے، محمد جیسے، یوسف جیسے، جنید بغدادی، سعید بن المسیب، مجاہد، اکرمہ، مقاتل اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے علامے گزرے رحمہم اللہ۔ کسی ایک کی بھی تصنیف اور کتاب تعبیر کے علم پہ نہیں ہے۔ تابعین کے وقت سے لے کے یہ 1440 سے اوپر اب بیت چکی کہانی، 1450 1500 سالوں میں صرف ایک کتاب ہے علامہ ابن سیرین کی جو خوابوں کی تعبیر پہ لکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ابو حنیفہ کو خواب کی تعبیر دیتے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں کہ شافعی خواب کی تعبیر نہیں دیتے ہوں گے، مالک ہیں، حنبل ہیں، جنید بغدادی ہیں، سعید بن المسیب ہیں، حسن بصری ہیں وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، یہ سب اپنے متعلقین کو خوابوں کی تعبیر دیتے ہوں گے، لیکن مستقل روایت کیا گیا ہو اور یہ علم امت تک پہنچایا گیا ہو، ایسا نہیں، اس لیے کہ یہ علم سب کو دیا ہی نہیں گیا۔ تو اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، کسی اپنے خیر خواہ کو وہ خواب سنا دیں کہ میں نے مثلاً حضور کی زیارت کی ہے، میں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان فتح ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا فلاں جگہ یوں یوں اللہ نے ان کو فتح دے دی وغیرہ وغیرہ، یہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کو برا کام دیکھ لیا، کوئی برا خواب دیکھ لیا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا علاج حدیث میں یہ 4-5 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ 2 حدیثیں سناتا ہوں تو پھر یہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فإذا رأى أحدكم ما يكره، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھ لے جو اچھا نہیں تھا، فلینفس عن شمالہ ثلاثا، تو اپنی کروٹ پہ 3 دفعہ تھتکار دے، ولیستعذ باللہ من الشیطان، اور شیطان سے اعوذ باللہ پڑھ کے پناہ مانگ لے، لا تضرہ، اب یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، اگر کوئی آدمی ایسی خواب دیکھ لے جو اس کو پسند آئی ہے، فإنما هي من اللہ، تو ایسی خواب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فلیحمد اللہ علیہا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، ولیحدث بها، اور کسی کو یہ خواب سنا بھی دے۔ وَإِذَا رَأَى مِمَّا يَكْرَهُ، اور اگر ایسا خواب دیکھ لے جو برا تھا، فإنما هي من الشیطان، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، فلیستعذ باللہ من الشیطان، تب اللہ سے اعوذ باللہ پڑھ کے پناہ مانگ لے، فإنها لا تضر ولا يذكرها لأحد، اور کسی کو یہ خواب بیان نہ کرے اور اللہ سے خواب باندھ کے اس کو چھوڑ دے، ایسا خواب بھی کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ایک بات اور ذہن میں آگے وہ بھی کر دیتا ہوں، سنتیں ہم نے پڑھنی ہیں، اوپر جا رہا ہے وقت۔ ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ برے خواب جلدی پورے ہو جاتے ہیں اور خیر کے خواب پورا ہونے میں وقت لگاتے ہیں، اس لیے خیر کا خواب دیکھ لیا ہے تو اس پہ انتظار میں رہے کہ اللہ کی طرف سے کب یہ رحمت اور یہ برکت اور یہ شرف یا یہ نعمت ہمیں ملے گی، اس انتظار میں بندہ چلتا رہے، اللہ سے اچھی امید باندھ کے رکھے، یہ محبوب ہے، یہ مطلوب ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سے اچھی امید باندھ کے چلتا رہے۔ تو عموماً اچھے خواب دیر سے پورے، یہ عمومی بات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر خواب ہی دیر سے پورا ہو، عموماً اچھا خواب دیر سے پورا ہوتا ہے اور برا خواب جلدی پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ برے خواب میں بندہ ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ دیر تک پریشانی میں چلتا رہے، حیران پریشان، سمجھ نہ آئے پتہ نہیں کیا خواب دیکھ لیا، گھبرایا پھرتا رہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ اپنی اس گھبراہٹ سے نکل جائے۔ اس لیے یاد رکھیں جب کوئی برا خواب دیکھ لیں تو وہ جلدی پورا ہوگا، تو اس کے پورا ہونے سے پہلے صدقہ کرنا۔ تو اب آدمی صدقہ تو کرے گا لیکن انتظار میں ہوتا ہے، میں مدرسے جاؤں گا تو میں پیسے دے دیاں گا، مسیتی جاؤں گا تو پیسے دے دیاں گا، میرا نوکر آئے گا تو میں انہوں پیسے دے دیاں گا، اتنی دیر میں بھلے خواب ہی پورا ہو جائے۔ تو حل یہ ہے کہ جب صدقے کی نیت کر رہا ہے تو اس وقت کچھ رقم جو صدقہ دینی ہے یا جو چیز بھی صدقہ کرنی ہے اس کو الگ کر دے، ادا بعد میں ہوتی رہے گی،
نیت صدقے کی کر کے اس کو اپنے مال میں سے الگ کر دے کہ یہ اتنی چیز صدقے کی ہے، اور پھر بعد میں جب مرضی اس کو میسر آئے، موقع ملے، اس کو ادا کر دے۔ یہ کچھ خواب سے متعلق تفصیلات تھیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آگے سیرت کو چلیں گے۔ اپنی اپنی سنت ادا کرو۔ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم